پر جب جبریل نے اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھا تو جبریل کے سر پر جو تاج تھا اس تاج پر جو جنتی موتی تھے وہ موتیوں نے رسول اللہ کے تلوے کو سجدہ کیا. اس کو میرے امام اس انداز سے بیان کرتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر انڈیا. جبریل امین کے تاج کے موتی جسے سجدہ کرتے ہیں وہ تلوہ رسول ہے, اور جس کندھے پہ حسین بیٹھتے ہیں اس کا اندازہ کرو. سب مل کر پڑھیں گے تو اتنے لوگ موجود ہیں کہ ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہو جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے, تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے, دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے, دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر پار ہے کیا ہونا ہے. کیا امام نے بات کہی, اللہ اکبر. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ, اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, اور کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ, ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو, کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. آج کی یہ محفل میرے امام امام الائمہ مصباح الہدیٰ امام عرش مقام راکب دوش پیمبر ولی ابن ولی ابو الاولیاء جامع اولیاء سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام الف الف مرہ فی کل لمحہ, ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. رات کا آخری حصہ ہے, عام طور پر یہ تقریروں کا وقت نہیں, یہ دعاؤں کا وقت ہے. اس لیے آپ نے مجھ سے پیشتر برادر مکرم حضرت مولانا صادق رضوی صاحب کا خطاب سنا, اور برادر ذی وقار بلبل باغی مدینہ جناب حافظ و قاری مولانا محمد علی فیضی صاحب سے نعتیں سنی, اور بھی علماء خطبہ میں سب کو نہیں جانتا, آپ نے ان سے سماعت کر لیا ہے. بہت اچھے سے آپ نے محفل میں شرکت کی. سیدہ زہرا پاک حسنین پاک کی امی جان آپ پر اور ہم سب پر کرم کی نظر کر دے, ان کی چادر تطہیر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نصیب ہو جائے, اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے. بس تھوڑی دیر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام ملا ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی تام جھام کچھ بھی نہیں ہے. کربلا نے ہمیں بتا دیا یہ شور شرابہ, یہ غوغا, آگے پیچھے لوگوں کا چلنا, یہ لوگوں کی نعرے بازیاں کرنا, یہ دکھاوے کچھ حیثیت نہیں رکھتے.
بازاری عزتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، بازاری شہرتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز ہے اللہ کو راضی کر لینا، اصل چیز ہے اللہ کو منا لینا۔ آپ اندازہ کریں یزید جب چلتا تھا تو اس کے آگے پیچھے ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن میرا امام شہادت کے بعد دفن کرنے والا کوئی تھا بھی نہیں، کفن بھی موجود نہ تھا۔ ذرا غور کریں کتنی عبرت کی بات ہے میرے بھائیوں، اندازہ کرو، فکر کرو، غور کرو۔ جس کو دفن ہونے کے لیے قبر بھی نصیب نہیں، جس کو دفن کے لیے قبر بھی نصیب نہیں، جس کو کفن کے لیے کپڑا کرتا بھی نصیب نہیں، بلکہ ظالموں نے تو شہادت کے بعد کپڑے بھی نکال لیے تھے، آپ کے اور آپ کے یاروں کے کپڑے بھی نکال لیے گئے تھے، آپ کو کفن بھی نصیب نہ تھا۔ لیکن آج یہ چھوٹا سا دیہات پتہ نہیں اس موقع پر تھا یا نہیں تھا، آج میرے امام کی یاد میں رات کے آخری حصے میں بھی ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں موجود ہیں۔ امام بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اللہ اکبر اس کو کبھی باقی رکھا نہیں جا سکتا۔ بولو یزید تو دربار میں بیٹھ کر کے اپنے چمچوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا، اس کے ہاتھ باندھے، اس کے ارد گرد ہاتھ باندھے لوگ کھڑے ہوئے تھے، مگر اللہ اکبر کہاں ہے یزید، کہاں ہے یزید کی نسل، کہاں ہے یزید کا محل، کہاں ہے یزید کی دولت، کہاں ہے یزید کی حکومت۔ واللہ اگر آج دلوں پر کوئی راج کر رہا ہے تو وہ میرے مولا علی کا بیٹا مولا حسین پاک راج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی حکومت کیسی ہے، بلکہ جسموں پہ بھی حکومت کر رہے ہیں اور دلوں پہ بھی حکومت کر رہے ہیں۔ ارے جس کو دفن کرنے کے لیے ہزاروں لوگ گئے تھے وہ یزید کی قبر کا نشان نہیں، اور جس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، سونے کے گنبد کے نیچے بادشاہوں سے زیادہ آرام کرتا نظر آ رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک منٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر امام حسین کے مزار پر میلہ نظر نہ آتا ہو۔ ارے باس قبریں تو فاتحہ کے لیے ترستی ہے، مگر حسین ابن علی وہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک منٹ بھی ان کا مزار خالی نظر نہیں آتا۔ امام علی مقام نے پیغام دیا، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ مگر افسوس، اللہ اکبر، ہم اللہ کو راضی کب کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے میرے بھائیوں، نہ نماز آتی ہے، نہ کلمہ طیبہ پڑھنا آتا ہے، نہ روزہ رکھنے کا شوق ہے، اور ہم سوچتے ہیں مولانا ہم تو جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جن کو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا گیا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا منصب کیا ہے؟ اس سے بڑا منصب کیا ہے؟ جنتی نہیں کہا، جنتی جوانوں کا سردار کہا۔ کوئی تصور ہے؟ ارے لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے سینے تنتے ہیں۔ اگر آپ سننے آئے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مقام امام حسین کا اندازہ کریں، ذرا غور فرمائیں۔ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے تو لوگوں کے سینے تنتے ہیں، امام حسین تو اس تخت پہ بیٹھتا ہے جس کو رسول اللہ کا کندھا کہتے ہیں۔ حضور کا کندھا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا کندھا کیا؟ آپ کی توجہ میری طرف رہے، ذرا غور کر لیں۔ حضور علیہ السلام کا کندھا کیا ہے؟ حضور کے کندھے کا کوئی اندازہ ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کے کندھے کا اندازہ لگانا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں۔ رسول اللہ کے تلوے کا کوئی اندازہ ہے؟ عرش جس کو چوم کر معراج پائے وہ تلوے رسول ہے۔ عرش جس کو چوم کر معراج پائے وہ تلوے رسول ہے۔ اللہ کا عرش جس تلوے کو چوم کر معراج پاتا، میں اللہ کے عرش کی بات کر رہا ہوں۔ عرش جھوم رہا ہے شب معراج کہ آمنہ کے لال کے تلوے آئے ہیں۔ عرش کی معراج ہے کہ آمنہ کے لال کے تلوے آئے ہیں، اور اسی شب معراج اس تلوے کا جلوہ یہ ہے کہ سید الملائکہ جبریل امین، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا سید، اپنے
پیشانی کو رسول اللہ کے قلموں پر رکھتا ہے. اندازہ فرمائیں اس کی منظر کشی. ہم اہل سنت کا امام اہل سنت یوں کہتے ہیں حضور کے کلمے پر جب جبریل نے سر رکھا. توجہ چاہتا ہوں علم والوں کے ساتھ جو عشق والے ہیں ان کی خاص توجہ. اللہ اکبر. جب جبریل نے اپنی پیشانی کو میرے نبی کے کلموں پہ رکھا تو جبریل کے سر پر جو تاج تھا اس تاج پر جو جنتی موتی تھے وہ موتیوں نے رسول اللہ کے تلوے کو سجدہ کیا. اس کو میرے امام اس انداز سے بیان کرتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. جبریل امین کے تاج کے موتی جسے سجدہ کرتے ہیں وہ تلوائے رسول ہے اور جس کندھے پہ حسین بیٹھے ہیں اس کا اندازہ کرو. جب تلوے کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو کندھے کا اور وہ کندھے پر بیٹھنے والا کون؟ ڈھونڈو تاریخ میں اس کندھے پہ چند ہی لوگ بیٹھے ہیں جسے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. فتح مکہ کے دن جو کھڑا ہوا ہے ان کا بابا مولا علی ہے. دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ آئے تو سننے کے لیے سن بھی بہت اچھا رہے لیکن آپ نہ بولیں. آپ بولیں گے میں بولوں گا یہ تو مناظرہ ہوگا. میں مناظر نہیں ہوں. آپ کوئی تو سنیں یا آپ سنا دیں یا میں مجھ سے سن لیں. کیوں بول رہے ہیں؟ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو کہاں بیٹھے گا انسان. دیکھیے ہم لوگ بھی کبھی کبھی ظلم کرتے ہیں. جگہ نہیں بولتے بیٹھو بیٹھو بھائی جگہ نہیں تو آگے بیٹھے ہیں. یہ لوگ تو اللہ والے لوگ جو کھڑے ہیں اللہ ان کو مولا حسین کا صدقہ دے. بھائیوں کون کھڑے رہ کر اتنے دکھ میں تقریر سنتا ہے؟ کھڑے ہیں تو اب ان کو جگہ نہیں تو کھڑے رہنے دیجئے. جگہ ختم ہو گئی. اب آپ کچھ نہ بولیں. ایک بار درود شریف پڑھیں. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے قوم کے نوجوان اتنی دور دور سے آتے ہیں. جس کو دیکھو وہی آ کے ان کو ڈانٹتا ہے وہی آ کے ان کو ڈانٹتا ہے. کبھی اسٹیج والے ڈانٹتے ہیں کبھی ناظم صاحب ڈانٹتے ہیں کبھی مقرر صاحب ڈانٹتے ہیں کبھی ناطقہ صاحب ڈانٹتے ہیں کبھی بیٹھی ہوئی پبلک ڈانٹتی ہے. بھائیو ان کو ڈانٹا نہ کرو. یہ میرے حضور کی امتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت عظیم لوگ. جس دن یہ نہ رہیں گے اس دن ہماری محفلیں بھی نہ رہیں گی. ہم آ کر یعنی میں اپنی بات امین القادری آ کے تم پہ احسان نہیں کرتا. تم لوگ آ کے امین القادری پہ احسان کرتے ہو کہ اگر تم لوگ نہ آؤ تو ہم اپنے آقاؤں کا ذکر کس کو سنائیں گے. اور تم ہی لوگ ہو انشاءاللہ ایک دن ہمارے لیے نجات کا سبب بنو گے انشاءاللہ. لوگ کھڑے ہو کر فلمیں دیکھتے تھے آج سے 20 سال پہلے. اگر آج کھڑے ہو کر کوئی امام حسین کا ذکر سن رہا ہے تو وہ تو میرا مجاہد ہے. اللہ کرے اسی کے صدقے اللہ آپ لوگوں کو کھڑے رہنا آج کا قیامت کے دن کھڑے رہنے سے آپ سب کو بچا لے. اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے کوئی کسی پہ ناراض نہ ہو. ایک بار بلند آواز سے نبی اور آل نبی پہ درود شریف پڑھے. میں اپنی بات کرتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب توجہ میری طرف کر لیں. کوئی آنا جانا اٹھک بیٹھک نہیں کرے. آپ بہت اچھے لوگ ہیں. تھوڑا سا محفل کے آداب سیکھیں محفل کا خیال کریں. بھائیو یہ وہ محفلیں ہیں جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں نا تو یہ آقا لوگوں کی نظر محفل پہ ہوتی ہے.
یعنی اگر آپ سیدہ کے لالوں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھو کہ یہ چند مولوی لوگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، محدثین بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ناطقہ بیٹھے ہیں۔ بھائیو یہ جو بیٹھے ہیں یہ جو نظر آتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ وہ جو نظر نہیں آ رہے نا، ان کی نظر آپ لوگوں پر، ہم لوگوں پر ہے۔ ان محفلوں کے اندر نصیب بدلتے، تقدیریں بدلتی ہیں، ان محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان محفلوں میں بیٹھنے والے جہنمی لوگ جنتی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ محفلیں ہیں، آپ ان محفلوں کو معمولی مت سمجھیے، یہ وہ محفلیں جن میں 40 جمع ہو جائے مومن تو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جہاں ہزاروں مومن جمع ہو، اس میں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے آپ کو خود کو خبر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بازو میں ولی بیٹھا ہو، آپ کو خبر نہیں، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے۔ ہم تو اس لالچ سے آپ کے درمیان آتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے میں کسی کی نظر پڑ جائے اپنے پر، اس ولی پر، تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ بھائیو اس لیے ان محفلوں میں ادب سے بیٹھو، توجہ سے سنو، اور پھر میرا حسین پاک تو وہ حسین ہے جو اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ رسول کا محبوب بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من حب حسینا، جو میرے حسین پاک سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اور فرمایا حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اور غریب نواز نے کہا تھا شاست تو حسین بادشاست تو حسین، شاست تو حسین بادشاست تو حسین، دیست تو حسین دی پناست تو حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا است حسین۔ اور میرے امام نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو میں بات کی عرض کر رہا تھا، رسول اللہ کے تلوے کی یہ شان ہے کہ اس تلوے کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر حضور کا تلوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ ایک بات پھر سن لے، تلوہ سرکار غوث پاک کا تلوہ یہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو ولی جس پر آنکھیں ملے وہ غوث پاک کا تلوہ ہے۔ تو کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اے غوث اعظم آپ کا سر کون جانے کہ کیسا ہے۔ تو جب غوث پاک کا سر کوئی نہیں جان سکتا تو رسول اللہ کے تلوے کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ مزید نبی کے تلوے کو بیان کرتے ہیں، کس شان سے بیان کرتے ہیں، کہتے آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر، ارے یہ تلوے کا جلوہ ہے، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اللہ اکبر، غور کریں، شان ان کا تلوے کا دیدار کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تلوہ مصطفیٰ ہے۔ تو جب نبی کا تلوہ ایسا ہے تو نبی کا کندھا کیسا ہو، اور اس کندھے پہ جو بیٹھ رہا ہے ایک چند لوگ ہیں، انگلی پہ گنے، ایک حالانکہ مولا علی تو بیٹھے بھی نہیں، کھڑے رہے، کھڑے رہے۔ اور مولا کائنات کہتے ہیں جب میں نبی کے کندھوں پہ کھڑا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا سر آسمان کو چھو جائے گا، اتنا بلند کیا حضور۔ اور اس کے بعد جو بیٹھا اس کندھے پر وہ امام حسن ہے، اس کندھے پہ جو بیٹھا وہ امام حسین ہے، اور ایک دو لوگ ہیں بس، باقی کے حضور کا کندھا، حضور کے کندھوں، کون سا تخت ہے جو اس کا برابری کر سکتا ہے کوئی تخت؟ اس تخت پر جسے نبی کا کندھا کیا، راکب دوش پیمبر، حضور کی پیٹھ پر، توجہ کر لیں، حضور کی پیٹھ پر حالت نماز میں امام حسین بیٹھے، نماز کی حالت ہے۔ کسی امام کے اندر ہمت جو اپنے بیٹے کو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنی پیٹھ پر بٹھائے؟ یہ امام حسین ہے، امام حسین ہے، جو امام ہی نہیں، امام الائمہ، امام الائمہ تو امام اعظم کو کہتے ہیں، امام الائمہ جس امام الانبیاء کا غلام ہو وہ امام الانبیاء، امام الانبیاء جو مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں،
اور مسجد نبوی میں صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں اور بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھاتے ہیں. وہ امام پوری کائنات جن کی مقتدی ہے اس سید المعصومین کی پیٹھ پر جو حالت سجدے میں بیٹھے اسے امام حسین کہتے ہیں. میری تمہید کو توجہ سے سن لیں, بات میں جلدی اینڈ کرنے والا ہوں, بہت لمبی نہیں کروں گا, میں نے کہا وقت مختصر رہ گیا ہے لیکن جلدی سے سنیں, بہنوں کی بھی توجہ. سید الانبیاء کی پیٹھ پر جو حالت نماز میں بیٹھ جائے اور جسے بیٹھنے کا حق دیا جائے, ایک تو یہ کہ کوئی بیٹھ جائے اسے حق نہ ہو, غیر حقدار جب بیٹھتا ہے, اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, غلطی کروں گا تو اصلاح, غیر حقدار اگر بیٹھتا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے اتار دیا جاتا ہے, لیکن حقدار اگر بیٹھتا ہے تو اس کو بیٹھنے دیا جاتا ہے. امام حسین سجدے میں نبی کی پیٹھ پر بیٹھنے کے حقدار کیوں تھے؟ مجھے مسئلہ اس سے سمجھ میں آیا کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے اتارا نہیں ہے. جب غیر حقدار کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کو اتارا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا, یہاں بیٹھنا میرا حق ہے اس وقت, اس لیے کہ میں ذکر رسول کر رہا ہوں. میں امین القادری اس لیے میرا حق نہیں ہے. جو بھی ذکر رسول کرے گا وہ کسی برادری کا ہو, کسی خاندان کا ہو, کسی ڈگری کا ہو, یہاں بیٹھنا اس کا حق ہوگا, ٹھیک, اتارا نہیں جائے گا. لیکن اگر اس وقت مجھے روک کر کوئی بھی بڑے سے بڑا یہاں کے بیٹھ جائے تو نہ آپ گوارا کریں گے نہ ممبر والے گوارا کریں گے, کیونکہ ذکر رسول سے بڑا ذکر کسی کا ہے نہیں. تو جو ذکر کرے گا وہی بیٹھے گا یہاں, تو جو حقدار ہوگا اسی کو بیٹھنے دیا جائے گا, جو حقدار نہیں ہوگا اتار دیا جائے گا. اب رسول اللہ نے اپنی پشت پر امام حسین کو بیٹھے رکھا, بٹھائے رکھا, کسی نے اتارا نہیں. تو آپ فوراً کہیں گے امیر القادری بیوقوف نہ بنا, اس لیے کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا. اگر جماعت ہو رہی تھی, اگر کوئی جا سکتا تھا تو ہاتھ پکڑ کے اتار دیتا. میں نے کہا ٹھیک, چلے یہ بھی بات ہے کہ اگر وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا, لیکن حضور تو اتار سکتے تھے, مگر حضور نے بھی نہیں اتارا. بلکہ صحابہ نے پوچھا آقا سجدہ اتنا لمبا کیسے کر دیا, کیا وحی کا نزول تھا یا پھر کوئی اور بات تھی؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. آقا نے فرمایا نہیں, میرا بیٹا حسین میری پیٹھ پر تھا اور مجھے خیال آیا. اس پر میں مجاہد ملت کے غلاموں سے نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. ہاں, آپ کو سمجھنا چاہیے, مجاہد ملت کے پڑوس میں رہنے والوں آپ کو سمجھنا چاہیے. حضور نے فرمایا مجھے خیال آیا, مجھے خیال آیا. نماز میں کس کا خیال آیا؟ کس کا خیال آیا؟ امام حسین. میرا حسین میری پیٹھ پہ بیٹھا ہوا. توجہ فرمائے, یہاں تو مولوی نبی کا خیال برداشت نہیں کر رہا ہے. مولوی کو 14ویں صدی کے بدعتی مولوی کو نماز میں نبی کا خیال گوارا نہیں ہے. ارے امتی کی نماز میں نبی کا خیال گوارا نہیں ہے, یہ امام الانبیاء کی نماز ہے جس میں خیال ہے حسین. حسین وہ حسین ہے, حسین وہ حسین ہے جو نبی کی نماز میں بھی خیال میں آ رہے ہیں. حسین وہ حسین ہے جو نبی کی نماز میں. اور پھر اللہ عمر کہاں, توجہ کریں, قیام کی حالت میں خیال میں نہیں آئے, رکوع کی حالت میں خیال میں نہیں آئے. جو نماز کا سب سے عظیم رکن ہے جسے سجدہ کہتے ہیں, جو نماز کی بھی نماز کہہ لے, نماز کی بھی معراج کہہ لے, اللہ اکبر, سجدے کی حالت میں خیال آیا کس کا؟ حسین کا. اگر میرا بیٹا میری پیٹھ میں بیٹھا ہے, اگر میں سر اٹھاؤں تو میرا حسین گر جائے گا, وہ نہ گرے اس لیے میں نے سجدے کو طویل کر دیا. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے جب تک حسین خود سے اترے نہیں, اس وقت تک میرے نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا.